لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، میرے دینی ایمانی بھائیو، یہ مارچ کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، اس کے بعد اپریل کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ مغربی کلچر کے اپنانے کے شوق میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسموں کو رواج دیا ہے۔ انہی میں سے ایک رسم اپریل فول منانے کی رسم ہے۔ اس رسم کے اندر اپریل کی پہلی تاریخ میں کسی کو دھوکہ دینا اور دھوکہ دے کر بیوقوف بنانا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے ایک کمال قرار دیا جاتا ہے۔ جو شخص جتنی صفائی اور چالاکی سے دوسرے کو جتنا بڑا دھوکہ دے اسے ذہین، تعریف کے قابل اور اپریل کی پہلی تاریخ سے صحیح فائدہ اٹھانے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ مذاق، جسے حقیقت میں بدمزاقی کہنا چاہیے، کتنے لوگوں کو جانے مانے نقصان پہنچا چکا ہے۔ یہاں تک کہ کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں کہ انہیں ایسی جھوٹی خبر سنا دی گئی جسے سن کر وہ برداشت نہیں کر سکے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو آج آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک، اپریل فول کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ نمبر دو، اپریل فول کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ یہ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات، اپریل فول کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں مؤرخین کے بیانات مختلف ہیں۔ بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں 17ویں صدی سے پہلے نیا سال جنوری کے بجائے اپریل سے شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کو رومی لوگ اپنی دیوی وینس کی جانب منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ اپریل کا مہینہ ان کا نئے سال سے شروع ہوتا تھا، اپریل کے مہینے سے ان کا نیا سال شروع ہوتا تھا، تو اس دن میں یہ لوگ جشن مناتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے اور ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے یہی چیز اپریل فول کی شکل اختیار کر گئی۔ بعض حضرات نے ایک اور وجہ لکھی ہے کہ مارچ کے مہینے میں موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی،
تو بعض حضرات معاذ اللہ یہ کہنے لگے کہ قدرت ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے، ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے۔ جب قدرت کو مذاق پسند ہے تو چلو ہم بھی ایک دوسرے سے مذاق کریں۔ پھر یہی چیز اپریل فول کی شکل اختیار کر لی۔ بعض حضرات نے ایک اور وجہ لکھی ہے کہ اسپین جس کا پرانا نام اندلس ہے، خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں طارق بن زیاد کے ہاتھوں فتح ہوا۔ وہاں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، امن و امان کی فضا قائم کی، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے، اسلامی کلچر پھیلایا، علم و ہنر پھیلایا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مسلمانوں کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی، آپسی دشمنیاں پیدا ہو گئی، عیاشی شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے عزت اور حکومت کا یہ تاج چھین کر پھر دشمنوں کو دے دیا۔ سن 896 ہجری میں عیسائی بادشاہ جارج فرڈینینڈ اپنی ملکہ ازبیلا کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر غرناطہ پہنچ گیا، اور 1 سال کے بعد مجبور ہو کر شاہ عبداللہ نے صلح کر دی۔ صلح نامے میں مسلمانوں کی جان مال، دین و ایمان اور اسلامی شعائر کی حفاظت کا یقین دلایا گیا، اور اس صلح میں یہ بھی طے ہوا کہ صلح کے روز سے 60 دن کے اندر اندر معاہدے کی شرطوں پر عمل شروع ہو جائے۔ لیکن جیسے ہی عیسائیوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے مسلمانوں کو چن چن کے قتل کرنا شروع کر دیا، مسجدوں کو چرچ میں تبدیل کر دیا، اور پورے ملک میں عیسائی عدالتیں قائم کر دی، جہاں ہزاروں مسلمانوں کو بغیر مقدمہ چلائے محض مسلمان ہونے کے جرم میں آگ میں زندہ جلا دیا گیا، اور ایک عام اعلان کر دیا کہ عیسائی ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ۔ کچھ مسلمان چھپ گئے، کچھ مسلمانوں نے نام اور بیس بدل لیے، لیکن عیسائیوں کو ابھی بھی یقین تھا کہ مسلمان ابھی بھی کہیں چھپے ہیں، تو انہوں نے پلان بنایا اور اعلان کروایا، جو مظاہر مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی تھی کہ اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، لہذا جو مسلمان افریقہ واپس جانا چاہیں تو خوشی خوشی چلے جائیں، اور اپنے ساتھ اپنا قیمتی سامان بھی لے جا سکتے ہیں، جہاز کا انتظام خود کریں گے، جانے کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ مسلمانوں نے اسی میں بھلائی سمجھی، متعینہ تاریخ میں سارے مسلمان اپنے قیمتی سامان اور قیمتی کتابوں کے ذخیروں کو لے کر جہاز میں سفر کرنے لگے۔ جیسے ہی جہاز دریا کے بیچ میں پہنچا، سمندر کے بیچ میں پہنچا، تو اس جہاز کو ڈبو دیا گیا۔ ڈوبنے والے رحم و کرم کی بھیک مانگنے لگے، اور یہ لوگ کنارے کھڑے کھڑے تالیاں بجاتے رہے، اور ایک دوسرے کو گلے مل کر جشن مناتے رہے، خوشی مناتے رہے کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر ختم کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈوبنے کی تاریخ اپریل کی پہلی تاریخ تھی۔ تو اس پوری تفصیل سے معلوم ہوا کہ یہ اپریل فول منانے کی رسم بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اس لیے کہ یا تو اس کی بنیاد توہم پرستی پر ہے، یعنی خلاف عقل باتوں کے ماننے پر ہے، یا اس کی بنیاد اسلام دشمنی پر ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپریل فول منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک عالمگیر اور پاکیزہ مذہب ہے۔ وہ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کی، انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کی واضح انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ انہی پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہنسی مذاق کا پہلو ہے۔ اسلام ہنسی مذاق کو پسند کرتا ہے، لیکن جھوٹے مذاق اور غلط بیانی کو ناپسند کرتا ہے۔
روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں جھوٹ بولنے کو منافق کی علامت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق الثلاث، منافق کی 3 علامتیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے کوئی امانت سپرد کی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بتلایا کہ جھوٹ بولنا یہ منافق ہونے کی علامت ہے۔ تو اسلام کو جھوٹ سے سخت نفرت ہے، یہاں تک کہ بچوں سے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، اور تو اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اور اپریل فول میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، غلط خبر، دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اذیت پہنچانا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کتنی سخت وعید ہے جھوٹ بولنے پر۔ اور اپریل فول میں کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسروں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ کمزور دل والے ان کی خبر سن کر ان کو صدمہ پہنچ جاتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسے اپریل فول کی بنا پر میاں بیوی کی ایک پاکیزہ زندگی، پیار و محبت والی زندگی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ اور اپریل فول میں لوگ صاف طور پر جھوٹ بولتے ہیں اور دردے سے یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ یار مذاق کیا تھا، آج اپریل فول ہے، سمجھائیے۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل پر نمونہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ ہنسمکھ اور خوش طبع تھے، لیکن آپ نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ واقعہ مشہور ہے، ایک بوڑھی خاتون اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور درخواست کی کہ میرے لیے جنت کی دعا کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ سن کر وہ رو پڑی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں اسے کہہ دو کہ بوڑھی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی بلکہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ تو دیکھیے یہ مذاق بھی ہے اور درست ہے، اس میں جھوٹ بھی نہیں بولا گیا۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے، ہمیں تو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو آج کے پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپریل فول منانا یہ جائز نہیں ہے، نہ تاریخ اعتبار سے نہ شرعی اعتبار سے۔ تاریخ اعتبار سے تو اس لیے نہیں کہ اس کی بنیاد یا تو توہم پرستی پر ہے یا اسلام دشمنی پر ہے، اور شرعی اعتبار سے اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، بے وقوف بنایا جاتا ہے اور دوسرے کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، اس لیے شرعی اعتبار سے بھی یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور اس بری رسم سے ہمیں بچائے اور شریعت پر عمل کرنے والا بنائے۔